السلام علیکم ناظرین، HEC کے لائیو پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کامران جمیل۔ ناظرین، تعلیمی اسناد انسان کی زندگی میں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ انسان اپنی لائف کا ایک بڑا حصہ ان کے حصول کے لیے وقف کرتا ہے اور یہ انسان کی تعلیمی قابلیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ ذرا ایک لمحے کو تصور کریں کہ اگر لائف کے کسی حصے میں آپ کو یہ معلوم پڑ جائے کہ آپ نے جو ڈگری حاصل کی ہے وہ کسی غیر معیاری یا نان رجسٹرڈ ادارے کی جانب سے جاری کی گئی ہے اور اس کی حیثیت کاغذ کے ایک ٹکڑے سے زیادہ کچھ نہیں، تو سوچیں اس وقت انسان پر کیا گزرے گی۔ چنانچہ اس نہایتی اہم مسئلے کے حل کے لیے ملک میں اعلیٰ تعلیم کے سب سے بڑے اور ذمہ دار ادارے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے آن لائن ڈگری اٹیسٹیشن سسٹم متعارف کروایا اور اس کے ساتھ ساتھ ایکریڈیشن اینڈ اٹیسٹیشن سسٹم کے نام سے ایک ڈویژن قائم کی، جس کا مقصد ڈگری کی جانچ پڑتال اور اس کی توثیق و تصدیق ہے۔ کیونکہ یہ ایک نیا سسٹم ہے اور لوگ اس سے زیادہ فیملیئر نہیں ہیں، تو چنانچہ اپنے اسٹوڈنٹس کی سہولت کے لیے ہم لوگوں نے اس پہ ایک پروگرام متعارف کروایا ابھی، اور اس کا یہ سیکنڈ سیشن ہے۔ آج میں نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ڈگری اٹیسٹیشن سسٹم کے عابد وہاب صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں وقاص حسیب صاحب جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں IT کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم ٹو آور شو۔ پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں HEC ای پورٹل پہ۔ ہمارا ای پورٹل ہے edutv.hec.gov.pk edutv.hec.gov.pk، اور آپ کے سوالات کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @edutv_HEC @edutv_HEC۔ تو پروگرام کی جانب بڑھتے ہیں۔ سر کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ کیونکہ یہ آن لائن سسٹم ایک نیا سسٹم ہے ابھی اور لوگ اس سے زیادہ فیملیئر نہیں ہیں، تو اس کا پروسیجر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو کامران صاحب۔ سب سے پہلے اسٹیپ جو ہے اس میں وہ ہے آن لائن رجسٹریشن۔ eportal.hec.gov.pk یہ لنک ہے، اس پہ اسٹوڈنٹ نے جا کے پہلے رجسٹر ہونا ہے، اس کے بعد اس نے اپنا پروفائل بنانا ہے۔ پروفائل میں مختلف ٹیبز ہے، فار ایگزامپل اس کے پرسنل ڈیٹیلز ہے، اس کی ایجوکیشنل ہسٹری ہے، اسی طرح کے اور انفارمیشن، یہ سارے انفارمیشن فل کر کے، اور پھر ایک پروفائل فوٹو، CNIC کی فرنٹ بیک کاپیز اور سارے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس، ان کو اپلوڈ کرنا ہے، اور اپلوڈ کر کے پھر لیفٹ سائڈ پہ ایکریڈیٹیشن اینڈ اٹیسٹیشن ٹیب میں جا کے وہاں پہ ڈگری اٹیسٹیشن فارم ہے، اس کو فل کر کے آن لائن سبمٹ کرنا ہے۔ اپلیکیشن جب آن لائن سبمٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ آ جاتا ہے، اور ہمارے اسکروٹنی والی ٹیم جو ہے اس کو انیشیل اسکروٹنی کر دیتے ہیں، اور انیشیل اسکروٹنی کے بعد جو ہے نا ایک ای میل اور ٹیکسٹ میسیج آ جاتا ہے اپلیکنٹ کے پاس کہ وہ اپنا وزٹ شیڈول کریں۔ اپلیکنٹ پھر اپنے ڈیش بورڈ پہ جا کے وہاں پہ اپنا مائی ٹاسک سے ٹاسک کو کلک کر کے وہاں پہ اپنا وزٹ شیڈول کرتا ہے، اور شیڈولڈ ڈیٹ اینڈ ٹائم پہ سارے اوریجنل ڈاکومنٹس اور ایک سیٹ فوٹو کاپی اور NIC کی فوٹو کاپی کے ساتھ جس بھی ہمارے سینٹر میں آنا چاہے، جو اس نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، اسلام آباد، لاہور، پشاور اور کوئٹہ، کراچی، اور وہاں پہ فزیکلی خود جا کے، یا اگر اس نے کسی کو اتھورائز کیا ہے تو اتھورائز پرسن سے اتھارٹی لیٹر لے کے وہاں پہ سبمٹ کر لیں، اور سیم ڈے اس کی اٹیسٹیشن ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، اگر کسی کی ڈگری جو ہے وہ پرانے سسٹم کے تحت وہ ہوئی ہوئی ہے، ٹیسٹ ہوئی ہوئی ہے، اور اب اس نے فوٹو کاپی ٹیسٹ کروانی ہے، تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہوگا؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو اس نے نیو اٹیسٹیشن کا آپشن جو ہے نا وہ سلیکٹ کرنا ہے، اور وہاں پہ جا کے پھر اس نے جو پرانا اٹیسٹیشن ہے اس کا اسٹیمپ نمبر جو ہے اس کو وہاں پہ ڈالے اور اس کو سبمٹ کرے۔ اس کی جب ویریفیکیشن ہو جائے گی، اس کے بعد اس نے سپلیمنٹری اٹیسٹیشن میں جا کے فوٹو کاپی سلیکٹ کر کے سبمٹ کرنا ہے۔ اچھا، صحیح۔ اچھا وقاص صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پروگرام ٹائٹل نہیں مل رہا ہوتا جب ہم ڈراپ ڈاؤن مینیو میں جاتے ہیں، تو اس کے لیے کیا مطلب اس کو کرنا چاہیے اپنا پروگرام ایڈ کروانے کے لیے؟ تھینک یو کامران صاحب۔ میں اس کے لیے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اکثر جو اسٹوڈنٹس کی کیوریز ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمیں پروگرام ٹائٹل نہیں مل رہا، کیونکہ یہ جو اس کو بتاتا چلوں آپ کے شاید آپ نے پہلے بھی پروگرام کیا ہے پاکستان کوالیفیکیشن رجسٹر کے حوالے سے، جس میں ڈیٹیل سے انہوں نے بتایا گیا ہے اس پروگرام میں کہ کیسے یہ پروگرام کہاں سے یہ ان پٹ ہمیں ریسیو ہوتی ہے۔
تو یہ پروگرام ٹائٹل جو ایکچوئل آتے ہیں ہمارے پاس یہ یونیورسٹیز ایڈ کرتی ہیں. ہم نے ایک ان ہاؤس ایک پروسیس ڈیفائن کروایا ہے جو یونیورسٹیز جو ہیں اپنے اپنے پروگرام اس میں رجسٹرڈ کرتی ہیں. صحیح. فرسٹ آف آل تو یہ کہ اگر یہ تو ملنا چاہیے. ہمارے پاس راؤنڈ اباؤٹ اس ٹائم تک 26,000 پروگرام ٹائٹلز اویلیبل ہیں جو کہ یونیورسٹیز نے ایڈ کی ہیں. اگر پھر بھی اس اسٹوڈنٹس کو نہیں ملتا تو وہ ہمارے ایجوکیشن کے ٹیب کے اوپر ہی ایک سرچ مسنگ ڈگری پروگرام کا ٹیب اویلیبل ہے جس کو اسٹوڈنٹ سرچ کر سکتا ہے. اس میں سے تو پہلے وہ دیکھ سکتا ہے اس کا اویلیبل ہے کہ نہیں. اگر پھر بھی نہیں ملتا تو اس میں ایڈ کی آپشن ہے, ایڈ ڈگری پروگرام کی, وہاں سے وہ اپنی پروگرام کو ایڈ کر سکتا ہے اور وہ ریکویسٹ ہمارے کیو اے ڈپارٹمنٹ کو جاتی ہے جو ان کو ود ان اے ڈے اپروو کر کے اس کو ریکویسٹ فارورڈ کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. اس کو جو اسٹوڈنٹ کو انفارم کیا جاتا ہے ایک میسیج اور ای میل کے تھرو بھی اس کو ہم بتا چکے ہوتے ہیں کہ آپ کا یہ ریکویسٹ جو ہے فلفل ہو چکی ہے. ادروائز اس کا جو فرسٹ آف آل جو سلوشن وہ یہی ہے, اگر پروگرام ٹائٹل نہیں ملتا تو ہماری لسٹ اویلیبل ہے ایچ ای سی کی ویب سائٹ کے اوپر فوکل پرسنس کی. تو اپنے یونیورسٹی کے فوکل پرسن سے وہ رابطہ کرے اور ان سے ریکویسٹ کرے کہ ہمارا یہ پروگرام ڈگری پروگرام اس کو اپڈیٹ کروا دیں ایچ ای سی کے پورٹل پہ. صحیح. اچھا, ہمارے ساتھ ٹویٹر پہ کچھ لوگ موجود ہیں جو اپنی کیوریز بھیج رہے ہیں. تو نیاب لکھتی ہیں کہ ہاؤ کین آئی کینسل مائی آلریڈی سبمٹڈ اپلیکیشن. اس میں یہ ہے کہ خود اپلیکینٹ کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہاں اپنا اپلیکیشن کینسل کرے اور اس کو ری سبمٹ کرے. اپلیکینٹ کے پاس جو ہے نا وہاں پہ آپشن ہے. اس میں ڈیش بورڈ کے اوپر مائی اپلیکیشن کا ٹیب بنا ہوا جہاں وہ اپنی اپلیکیشن پہ کلک کرے گا اور جو اگر وہ اپلیکینٹ ہیں اور اپر رائٹ سائڈ کارنر پہ جب کلک کر لیں گے کینسل اپلیکیشن کا بٹن اویلیبل ہے جس سے وہ کینسل کر کے دوبارہ اپنی کوئی بھی انفارمیشن وہ اپڈیٹ کر سکتی ہیں پورٹل کے اوپر. صحیح. ناظرین, آپ جو مجھے آن لائن دیکھ رہے ہیں اور ہمارے آن لائن سیشن کو لے رہے ہیں تو آپ اپنے کیوریز کوئی بھی آپ کے ذہن میں کیوریز ہیں تو آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے ہمیں بھیج سکتے ہیں اور ان کا ہم آپ کو اسی سیشن کے تھرو آنسر دیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @edutv_HEC @edutv_HEC. اور جو ابھی کوشچنز آ رہے ہیں سر ہم اس کو آگے اسی طرح پروسیجر کریں گے. آمنہ کوثر لکھتی ہیں کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے, اٹیسٹیشن کروانی ہے, انہوں نے اپلائی کی انہوں نے, لیکن اس میں جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایرر آتا ہے ایٹ لیسٹ 1 جرنل ریکوائرڈ, حالانکہ وہ آلریڈی جرنل کی جو ہے نا وہ انفارمیشن پٹ کر چکی ہے. ہاں, اس میں صرف یہ ہے کہ انفارمیشن اس نے وہاں پہ غلط ڈالے ہوں گے. اگر صحیح انفارمیشن ڈالے کوئی ریکگنائز جرنل ہو, مے بی جرنل ریکگنائز نہ ہو, اگر ایچ ای سی ریکگنائز جرنل ہے تو اس طرح کا ایرر پر جو ہے نا نہیں آنا چاہیے. صحیح, مطلب انہوں نے جو انفارمیشن پٹ کی ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایرر وہ ایچ ای سی ریکگنائز جرنل نہیں ہوگا کیونکہ ایچ ای سی ریکگنائز جرنل ہوتا ہے تبھی جو ہے نا اس کو آگے جو ہے نا پروسیڈ کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, سعد علی لکھتے ہیں آئی ایم انیبل ٹو اپلائی فار اوریجنل ڈگری اینڈ آلریڈی اٹیسٹڈ ڈگری فوٹو کاپیز ان سنگل اسٹیپ. ہاں, اس میں 2 اسٹیپس پروسیس ہیں. پہلے اسٹیپ میں جو آلریڈی اس کی اٹیسٹڈ ڈگری ہے جس طرح پہلے میں نے بتایا اس کا نمبر جو ہے نا وہ سبمٹ کر کے ویریفائی کر لیتے ہیں ہم. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ میں اس نے جا کے سپلیمنٹری اٹیسٹیشن میں جا کے اس نے فوٹو کاپیز کے لیے جو ہے نا ریکویسٹ سبمٹ کرنا ہوگا. اوکے. اچھا, صدف فرحانہ لکھتی ہیں مائی اپلیکیشن از ریجیکٹڈ وداؤٹ اینی ریزن. نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. یہ اپنے اس میں ڈیش بورڈ میں جا کے اپنے اپلیکیشن میں کمنٹس کا ایک آپشن ہے, وہاں سے جو ہے نا جو بھی اپلیکیشن ریجیکٹ ہوتی ہے وہاں پہ اس کے کمنٹس جو ہے نا اویلیبل ہوتے ہیں. وہاں سے اپنے یہ جا کے جو ہے نا کمنٹس میں دیکھ سکتی ہے کہ اس کا کیا وجہ ہے. بغیر ریزن کے کوئی بھی اپلیکیشن ریجیکٹ نہیں ہوتا. اپلیکینٹ کو بتایا گیا ہوتا ہے اس کو, اس کے ساتھ ہمارا ڈگری اٹیسٹیشن کے ٹیب کے اندر ایک ٹریک یور ایپلیکیشن کا بھی اویلیبل ہے. وہاں سے بھی وہ اپنی اپلیکیشن کو ٹریک کر سکتی ہیں. وہاں ہم نے باقاعدہ طور پہ بتایا گیا ہے ویو اٹیسٹیشن ڈیٹیل, ویو اس میں جا کے کمنٹس میں جا کے سرچ آؤٹ کر لیں کہ کس وجہ سے وہ ریجیکٹ ہوئی ہے. صحیح. اچھا سر, ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ اپنا جو پاسورڈ ہے وہ بھول جاتے ہیں, تو اس کا کیا سلوشن ہے, کا سبب بتائیے گا. اکثر لوگ جو پاسورڈ جو بھولنے کا سب سے بڑی ایشو تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنا ای میل بھی بھول چکے ہوتے ہیں. اپنے بڑی آسان جو کہ نارمل عام ساری اپلیکیشنز میں ہے, فارورڈ پاسورڈ کرتے ہیں, وہ بٹن دیا گیا فارورڈ پاسورڈ کا, وہاں وہ کلک کرتے ہیں اپنا یوزر آئی ڈی سے یا ای میل سے, وہ اپنا انپٹ کرتے ہیں تو وہاں ان کا جو پاسورڈ ہے وہ ان کے ای میل پہ چلا جاتا ہے, کوڈ جاتا ہے باقاعدہ طور پہ. اور جب وہ کوڈ جو ہے ہمارا جو ای پورٹل کا پیج ہے وہاں وہ اس کوڈ کو انٹر کرتے ہیں اور نیچے آپشن اوپن ہو جاتی ہے جس میں اپنا پاسورڈ اور کنفرم پاسورڈ کر کے اپنا نیو پاسورڈ ریسیٹ کر سکتے ہیں.
ایکچوئل ایشو تب آتا ہے جب وہ اپنا جو ای میل انہوں نے یونیک جو ای میل جو ای پورٹل کے ساتھ رجسٹرڈ کیا ہے اس کا بھی وہ پاسورڈ بھول چکے ہوتے ہیں. تو اس سچویشن میں اسٹوڈنٹس کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ جو ای میل اس نے رجسٹرڈ کیا ہے اس کا پاسورڈ تو اپلیکنٹ کو ہی پتہ ہوتا ہے. تو اس کا ہم نارمل ایک وے آؤٹ رکھا ہوا ہے کہ ہم اس سے اس کا اسکین CNAC جو اوریجنل ہوتا ہے اس کو ہم ای میل کے تھرو منگوا لیتے ہیں, اس کے کچھ بیسک انفارمیشن پوچھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو اس کا ای میل اپڈیٹ کر دیتے ہیں, جو کہ پرانا جو ای میل وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ہیک ہو گیا ہے یا میں بھول چکا ہوں یا مجھے اس کا پاسورڈ بھول چکا ہوں, کچھ بھی ریزن ہو سکتی ہے. تو ہم اس کا ای میل جو نیو ہوتا ہے وہ اس سے لے کے وہ اپڈیٹ کروا دیتے ہیں پورٹل کے اوپر. صحیح ہے. تو اس کے لیے ویسے اس چیز سے بچنے کے لیے کیا سجیسٹ کریں گے اسٹوڈنٹ کو کہ پاسورڈ کیسا ہونا چاہیے, کیا چیز ہونی چاہیے؟ اس سچویشن سے بچنے کے لیے ضروری تو یہ کہ وہ جو ہم ان سے یونیک نمبر اور یونیک ای میل لے رہے ہیں وہ اس کو ایسا ایزی نہ لیں, اس کو باقاعدہ طور پہ وہ ای میل رکھیں جس کا وہ پاسورڈ یاد رکھ سکیں, کیونکہ کل کو ہماری جو ان کے ساتھ کچھ بھی اسکلیشن ہونی ہے وہ اس ای میل کے تھرو ہی ہوگی. ہمارا جو سسٹم ہے وہ اسکلیشن میکینزم پہ چل رہا ہوتا ہے, ہم اس کو ہر سٹیپ کے اوپر اس کو میسیج اور اس کو ای میل کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی ڈگری بھی کس سٹیج پہ ہے. تو اس لیے میں تو یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اپلیکنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنا ای میل جو ہے وہی یوز کریں جو کہ وہ مسلسل ان فیوچر کے لیے یوز کر سکتے ہیں. صحیح. اسٹوڈنٹ یہ بہت ایک ضروری چیز ہے کیونکہ آپ ایک گورنمنٹ پروسیس کے تھرو گزر رہے ہیں اور یہ آپ کو ان فیوچر کام آنے والی چیز ہے. تو آپ اپنا ای میل اور اپنا پاسورڈ اس طرح کا رکھیں جو آپ اس کو بار بار آپ جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کو وہ یاد ہو اور آپ اس کو اسے ویریفائی کر سکیں, کیونکہ اگر آپ ایک بار اس کو بھول گئے یا تو آپ اس کا سارے پروسیس میں آپ جو ہے نا وہ ایک ایلین کی صورت میں آ جائیں گے. تو کیونکہ یہ آن لائن سسٹم ہے اور آپ کا سارا ریکارڈ سٹور ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کو ٹریک نہیں کر پائیں گے. تو اچھا سر, ایک اور جو ایکسٹرا چیز آتی ہے کہ جب ہم پروفائل رجسٹر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ہمیں نہ میل پہ کوڈ آ رہا ہوتا ہے نہ اس کے میسیج پہ کوڈ آ رہا ہوتا ہے, تو اس کا کیا سسٹم ہے؟ اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں نے اپنا جو موبائل نمبر ہوتا ہے اس میں پروموشنل میسیج ہوتے ہیں بلاک کروائے ہوتے ہیں جو بھی ٹیلی کام جو کمپنیز ہیں ان کے تھرو. تو ایک تو یہ چاہیے کہ وہ اگر وہ بلاک نہ ہو تو پھر تو یہ ایشو نہیں آتا. اور کچھ ٹائم یہ ہوتا ہے کچھ نیٹ ورک سروسز اگر سلو ہو رہی ہوں تو ود ان 5 منٹس میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ اپلیکنٹ کو چاہیے وہ ویٹ کرے تاکہ ان کو وہ کوڈ ان کو ریسیو ہو جائے ان کے موبائل کے اوپر. اور ای میل پہ بھی وہ اسی طرح ہی ہے کہ ای میل پہ بھی وہ ود ان 2 اگر بہت زیادہ لیٹ ہو تو ود ان 1 منٹ 2 منٹس ان کو کوڈ مل جاتا ہے. اکثر اسٹوڈنٹ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا وہ ویٹ نہیں کر پاتے تو وہ پھر دوبارہ کلک کرتے ہیں تو ہمیں وہ جو سینڈ کوڈ کا بٹن ہے اس کو ہم نے 5 منٹ کا ویٹ دے دیتے ہیں کہ آپ 5 منٹ ویٹ کریں. اگر پھر بھی ان کو کوڈ نہیں ملتا تو ہمارے کال سینٹر ہے وہاں وہ کمپلین رجسٹر کروا دیں. ہمارا ای میل ایڈریس بھی دیا ہوا ہیلپ لائن کے اوپر بھی ہے اور ساتھ ہماری HEC کی ویب سائٹ کے اوپر بھی ہے, تو وہ ہمیں اس پہ ای میل کر دیں تو ود ان ہمارے ڈیڈیکیٹڈ سورسز ہیں وہ اس پہ ان کو رپلائی کر دیں. صحیح. اچھا واپس یہ بتائیے گا کہ مطلب اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ڈاکومنٹ اپلوڈ کرتے ہوئے نا بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ڈاکومنٹ اپلوڈ نہیں ہو رہے ہوتے, تو اس میں کیا اس میں زیادہ تر سائز کا مسئلہ ہوتا ہے. جو سائز ہے ہماری وہ 500 KB تک ہے. ٹھیک ہے. ہاں, اور اس سے اگر زیادہ سائز ہو تو اس کو ڈاکومنٹ کو ری سائز کرنا پڑتا ہے. زیادہ تر یہی ایشو ہوتا ہے. تو سر کچھ ایسا نہیں ہے کہ لیٹ سپوز آپ اس کو ری سائز کر رہے ہیں تو پکسلیشن کا کچھ مسئلہ ہو جائے کہ وہ پکسلیٹ ہو جائیں اور وہ ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ نہیں, جو سائز رکھا ہوا ہے اس میں اس طرح کا ایشو جو ہے نا وہ نہیں ہے, اسی لیے یہی سائز رکھا ہوا ہے تاکہ یہ بھی جو ہے نا ایشو نہ ہو. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنا ای میل وغیرہ اپڈیٹ کروانا چاہیں, موبائل فون نمبر اپڈیٹ کروانا چاہیں, تو اس کے لیے کیا ان کو کرنا چاہیے؟ اس کے لیے اسٹوڈنٹ کے پاس ہی اتھارٹی ہے, وہ اپنا پروفائل اوپن کریں ای پورٹل کے اوپر اور مائی پروفائل میں جا کے وہاں وہ اپنا اپڈیٹ ای میل ایڈریس بھی کر سکتے ہیں, وہ آپشن ہے, وہاں اپڈیٹ موبائل نمبر بھی ہے وہ وہاں بھی اپڈیٹ کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا سر, اور اگر جب آپ نے اپوائنٹمنٹ اسکیجول کرنی ہو تو اس کے لیے کیا مطلب کرنا چاہیے؟ اس کے لیے اپلیکنٹ نے اپنے ڈیش بورڈ پہ جا کے وہاں پہ اپنا ٹاسک کھول کے وہاں سے کیلنڈر اوپن ہو جاتا ہے اور جو اویلیبل ڈیٹ اور ٹائم سلاٹ ہوتا ہے اس پہ کلک کر لے تو اس کو ٹاسک شیڈول ہو جاتا ہے. اس کا پھر پرنٹ آؤٹ لے کے اور سارے اوریجنل ڈاکومنٹس لے کے اور ایک سیٹ فوٹو کاپیز لے کے جو شیڈول ڈیٹ اور ٹائم ہے اس کے مطابق وزٹ کر لے اور اسی دن اٹیسٹیشن ہو جاتی ہے. سر کچھ شکایات اس طرح کی آتی ہیں کہ ہمیں رسپانس جو ہے نا وہ یا تو ڈیلے ہے یا بہت لیٹ ہے یا آ ہی نہیں رہا, مطلب اس کا اسکیجولنگ کا نا. نہیں, اسکیجولنگ کا تو رسپانس ڈیفینیٹلی آتا ہے
اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات ایڈمیشنز کے دنوں میں رش تھوڑا بڑھ جاتا ہے تو ڈیٹ تھوڑا جو ہے نا آگے کا ملتا ہے، لیکن اگر کسی کی ایمرجنسی ہو تو اس کو ہم کیٹر کر لیتے ہیں۔ رسپانس کا ایک اور ایشو بھی یہ ہوتا ہے کہ اکثر اپلیکینٹ اپلیکیشن تو پٹ کر دیتے ہیں لیکن وہ اس کو سبمٹ نہیں کرتے، تو میں یہی کہوں گا اپلیکینٹ سے کہ وہ اپنا اسٹیٹس جو ہے مائی اپلیکیشن کے اوپر ڈیش بورڈ پہ وہ اسٹیٹس چیک کریں کہ کیا وہ سیوڈ میں پڑا ہوا ہے یا سبمٹڈ میں۔ جب تک وہ سبمٹ نہیں ہوگی تب تک وہ اپلیکیشن HEC میں نہیں پہنچ سکتی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کریں تاکہ ہماری جو انیشل اسکروٹنی کی ٹیم ہے وہ اس کی انیشل اسکروٹنی کر سکے۔ صحیح، ٹھیک۔ اچھا سر، جو اپلیکیشن مارچ 2009 سے پہلے کی ہیں تو ان کا ابھی کرنٹلی کیا پھر اسٹیٹس ہوگا؟ 2009 سے جو پہلے کی اٹیسٹیشن ہے وہ مینول اٹیسٹیشن ہے اور بہت لمیٹڈ ایٹریبیوٹس کے ساتھ ہے، تو وہ میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ اس کو اگر آن لائن اٹیسٹیشن کر لے تو بہتر ہے، تاکہ مور ایٹریبیوٹس کے ساتھ ان کا ڈیٹا جو ہے نا وہ آن لائن اویلیبل ہو جائے، تو یہی بہتر ہے۔ ادروائز اسی کو بھی ہم اون کرتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آن لائن اٹیسٹیشن کر لے تاکہ کہیں باہر ایڈمیشن کے لیے یا جاب کے لیے جانا ہو تو امپلائر جو ہے نا اس کا آن لائن ڈیٹا جو ہے نا وہ دیکھ سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اکثر شکایات اس طرح کی آتی ہیں کہ اکاؤنٹ لاک ہو گیا ہے، تو وہ کیا پروسیجر ہوگا؟ اکاؤنٹ لاک اس طرح ہوتا ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹس یا اپنا بھائی سسٹر کا اکاؤنٹ اوپن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا ہسبینڈ جو ہے وائف کا اکاؤنٹ اوپن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ رانگ پاسورڈ جو ہے اس پہ وہ انٹر کر رہے ہوتے ہیں، جس وجہ سے وہ ہم نے ایک ریٹ رکھا ہوا ود ان 5 ٹائمس جو آپ انٹر کر سکتے ہیں، وہ آفٹر 5 ٹائم کے بعد ہم اکاؤنٹ لاک ہو جاتا ہے کہ رانگ اٹیمپٹس کرنے کی وجہ سے، تو اس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، اور وہ اپنا فارگٹ پاسورڈ پہ کلک کرے تو ان کا جو یونیک ای میل ایڈریس ہے وہاں وہ کوڈ چلا جاتا ہے، اور اسی کوڈ کو اپنی اسی پورٹل پہ انٹر کر کے تو پاسورڈ اور کنفرم پاسورڈ کی آپشن اوپن ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ پاسورڈ ریسیٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، محمد عمر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ آئی ہیو آلریڈی اٹیسٹڈ مائی ڈگری ان اولڈ سسٹم، آئی کین ناٹ لاگ ان ٹو پروفائل، مطلب وہ ابھی تک وہ دوبارہ نہیں کر رہے، پہلے کسی سسٹم میں شاید انہوں نے کیا ہے لاگ ان۔ اصل میں پہلے das.etc.gov.p اس پہ اپلیکیشن سبمٹ کرتے تھے، ای پورٹل پہ اب ساری آن لائن ہے ہمارا سسٹم، تو اس کو نئے پورٹل پہ جو ہے نا لاگ ان ہونا پڑے گا اس کے لیے۔ صحیح۔ تو نئے پورٹل پہ ای پورٹل پہ جا کے وہ اپنا پروفائل بنائے اور وہاں پہ جو آلریڈی اٹیسٹڈ ڈگری ہے اس کا وہاں پہ نمبر دے دے، اسٹیمپ نمبر جو ہے، اور اس کو سبمٹ کر لے، اس کو ای میل آ جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے نا اس نے جو فوٹو کاپیز یا دوسری ڈگری اٹیسٹ کرنی ہے اس کے لیے جو ہے نا آگے پھر وہ اپلیکیشن سبمٹ کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، اب آپ لوگ کیونکہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح کے اسٹوڈنٹ کے مسائل بھی ہوتے ہیں، کالز بھی آتی ہوں گی، میل، تو موسٹلی کس طرح کے پرابلمز آ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو اس ڈگری اٹیسٹیشن میں؟ موسٹلی یہ ہے کہ یا تو ڈاکومنٹس جو ہے نا پورے نہیں ہوتے، کوئی ڈاکومنٹ مس کر جاتے ہیں، یا اس طرح ہوتا ہے کہ کنیکٹیویٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ جو فار فلنگ ایریاز ہے وہاں پہ نیٹ کی کنیکٹیویٹی اتنی نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ تو میرا نہیں خیال کہ جو جہاں پہ کنیکٹیویٹی ہے، جہاں پہ ڈاکومنٹس پورے ہیں آپ کے اور ریکگنائزڈ انسٹیٹیوشن سے آپ کی ڈگریز ہے، تو کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے۔ اچھا سر، یہ جو فوکل پرسنز ہیں تو ان کی کیا کوئی لسٹ اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ، یا ان کو کیسے ہم؟ بالکل، یہ HEC کے ویب سائٹ پہ جو ہے نا ان کی لسٹ اویلیبل ہے، سارے جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ ان کی لسٹ اویلیبل ہے، اور ساتھ میں ان کے جو ہے نا ای میل ایڈریسز، کنٹیکٹ نمبرز وہ بھی ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا وقار صاحب، آپ کیونکہ ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ سے سارے چیز کو ٹیکنیکل اینڈ سے دیکھ رہے ہیں، تو اگر اس طرح کا کوئی ایشو ہو کہ جس میں ایرر جو وہ HEC کے اینڈ پر ہو، لیکن اس میں وہ سفر جو ہے وہ ہمارا جو کچھ اسٹوڈنٹ ہے وہ کر رہا ہو ادھر اسٹینڈ پہ، تو اس کو پھر کیسے اس کو ہم کریں گے؟ ابھی تو ایز سچ ہمارے پاس کوئی ایرر ایز سچ آیا نہیں کہ جو ہمارے اینڈ پہ ہو۔ اگر کوئی فار ایگزامپل کوئی نیٹ ورک کا ایشو بھی آتا ہے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، کوئی نیٹ ورک گلچ ہوتا ہے تو اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہم اکثر، کیونکہ یہ ہمارا یہ جو ای پورٹل ہے اس کی میں اگر آپ کو خوبصورتی بتاؤں تو یہ ایک بیسیکلی اس کی ایک مین جو فرنٹ اینڈ ہے وہ کامن پروفائل ہے،
اور جس کے بیک اینڈ پہ ڈفرینٹ اپلیکیشن یوز ہو رہی ہیں. ہم ان کی اس کامن پروفائل سے وہ ڈفرینٹ جو اپلیکیشن اسکالرشپس کی ہیں, ڈگری اٹیسٹیشن کی ہیں, گرانٹس کی ہیں, وہ اس کامن پروفائل سے ڈیٹا پٹ کرتی ہیں اور پھر یہ ون ٹائم ان کی ایک دفعہ ہم انٹریز کرواتے ہیں ان کی کامن پروفائل کے اندر. تو کسی دفعہ ہوتا ہے ہم اپنی ایک کوئی نئی اپلیکیشن لانچ کر رہے ہوتے ہیں, اس دوران ہم ایٹ دی نائٹ ہم اکثر کوشش کرتے ہیں آفس ٹائم کے بعد ہم اس ایکٹیویٹی کو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس ٹائم اگر کوئی اپلیکنٹ کر رہا ہو تو اسے تھوڑا سا پرابلم آتا ہے, جس میں ہم ان کو میسیج کنوے کر چکے ہوتے ہیں اپنے پورٹل کے اوپر کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں, ہم وی آر ورکنگ آن دس. تو ایسا ایشو نہیں آتا ہمارے پاس کہ مطلب ایسا ایرر ہماری طرف سے جائے, چاہتا ہے تو ہم اس کو کنوے کر رہے ہوتے ہیں, باقاعدہ طور پہ میسیج ڈسپلے کرواتے ہیں اپنے پورٹل کے اوپر. صحیح. اچھا, ایسا کچھ پلان کیا جا رہا ہے HEC کی طرف سے کہ کوئی موبائل ایپ آ جائے جس میں ڈگری اٹیسٹیشن سسٹم کو مزید ایزی بنا دیا جائے؟ ایسا تو ابھی آئیڈیاز ہیں ہمارے پاس, ان پہ ورکنگ تو ہم کر رہے ہیں, لیکن اب باقاعدہ طور پہ اس کو ہم ابھی تو ہمارا یہ آن لائن ڈگری اٹیسٹیشن سسٹم ہم اس کو یہ کافی حد تک ہم میچور کر چکے ہیں. ابھی ہم اس کی میچورٹی کی طرف جا رہے ہیں, لوگوں کو اویئرنیس کی طرف جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کو پراپرلی اویئر کر سکیں. میں تھوڑا سا آپ کو اس کی سسٹم کی تھوڑا سا اور بھی چیز بتاتا چلوں کہ پہلے جو سسٹم تھا اس میں لوگوں کو لمبی لمبی لائنیں بنانا پڑتی تھیں, صبح 5 بجے 6 بجے آنا پڑتا تھا. پھر وہ ہمارا ایک پراپر ایک ٹوکن تھا, مینول ٹوکن سے وہ دیتے تھے. پھر وہ لوگ کچھ لوگوں کو تو جو جلدی آتے تھے تو ان لوگوں کو تو مل جاتا تھا, لیکن کچھ لوگ اگر وہ 8 بجے آتے ہیں 9 بجے آتے ہیں اور ہمارے وہ جو ٹوکن کی رینج ختم ہو جاتی ہے وہ بیچارے واپس چلے جاتے تھے. تو اب تو ہم نے ایک کیو سسٹم جو انٹروڈیوس کروا دیا, جیسے عابد صاحب نے بتایا کہ اسکیجول ڈیٹ پہ ان کو آنا پڑتا ہے. اب ان کو صبح آنے کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے جو اسکیجول ڈیٹ لیا اور جس ٹائم کی سلاٹ لی وہ اسی ٹائم پہ آتے ہیں, اسی ٹائم پہ ان کو کال کیا جاتا ہے اور وہ اپنی باری پہ اپنا فارم سبمٹ کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب سے ایک اچھی چیز ہے, لوگوں کو اب یہ صبح لمبی لائنوں میں لگنا نہیں پڑتا. آورلی سلاٹس ڈیفائن ہیں, اسی آور میں اس نے آنا ہوتا ہے. صحیح. اور ود ان 2-3 آور جو ہے نا ان کے ڈاکومنٹس اٹیسٹ ہو کے جو ہے نا وہ ان کو واپس کر دیا, واپس مل جاتے ہیں. اچھا سر, ابھی جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو ذرا یہ کائنڈلی بتائیں کہ یہ کتنا ضروری ہے ڈگری اٹیسٹ کروانا, مطلب یہ ان کے فیوچر کے لیے ان کی ڈگری کے لیے کتنا ضروری ہے اس کی اٹیسٹیشن؟ ڈگری اٹیسٹیشن آج کل تو بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ نے باہر تعلیم کے سلسلے میں جانا ہے, آپ نے جو ہے نا جاب کے لیے جانا ہے, ہر جگہ آج کل جو ہے نا وہ ڈگری اٹیسٹیشن HEC سے جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ان کا آن لائن جب ان کی ڈگری ٹیسٹ ہو جاتی ہے تو ان کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے, تھرو آؤٹ دا ورلڈ ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہو جاتی ہے. کسی بھی یونیورسٹی میں فارن کے یا کسی بھی امپلائر کے پاس اگر آپ سبمٹ کرتے اور وہ HEC کے آن لائن ڈیٹا بیس سے جن کو ہم نے جو ہے نا رائٹس دیے ہوئے ہوتے ہیں وہ اسٹیکر نمبر ڈال دیتے ہیں, تو ان کا پورا ڈیٹا جو ہے نا مختلف ایٹریبیوٹس کے ساتھ جو ہے نا ان کو شو ہو جاتا ہے اور ان کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے نا تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. صحیح. اچھا سر, ڈگری اٹیسٹیشن جو سسٹم ہے سارا, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک جو بندہ ہے وہ زیادہ وہ تعلیم مطلب اس طرح سے وہ اس کا انٹریکشن نہیں رہا کمپیوٹر کے ساتھ یا اس طرح, جیسے ہمارے نادران ایریاز ہو گئے, تو ان کی سہولت کے لیے اس کو مطلب کسی کی گائیڈ لائن یہ کیسے ہو؟ مطلب میں ان اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں جو یونیورسٹی سے ہٹ کے پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں, مدرسہ سسٹم, ہوم اسکولنگ سسٹم, ان سے. نہیں, آج کل تو ویسے ہر جگہ پہ جو ہے نا کیونکہ انٹرنیٹ کی وجہ سے اور IT کی وجہ سے ہر جگہ جو ہے نا یہ فیسلٹی اویلیبل ہے. ادروائز وہاں پہ بھی بیٹھ کے جو ہے نا تھرو TCS بھی جو ہے نا وہ ای پورٹل پہ جا کے اور اپنا فارم فل کر کے اس کا پرنٹ آؤٹ لے کے سارے اوریجنل ڈاکومنٹس وہاں پہ جہاں پہ TCS کے وہ ہے سینٹرز ہے وہاں پہ ان کے پاس جمع کرا سکتے ہیں, اور TCS کے تھرو بھی جو ہے نا وہ پاکستان کے کسی بھی کونے سے جو ہے نا اٹیسٹیشن کرا سکتے ہیں ڈاکومنٹس کی. اچھا سر, HEC کے ساتھ ریکگنائزڈ ہونا ادارے کا ضروری ہے ڈگری اٹیسٹیشن کے لیے یا کچھ بھی؟ بالکل, جو HEC کے ریکگنائزڈ یونیورسٹیز ہیں تو انہی کے ڈگریز ہم اٹیسٹ کرتے ہیں. جو ان اتھورائزڈ کیمپسز ہے یا HEC سے ریکگنائزڈ یونیورسٹیز نہیں ہیں ان کے ڈگریز ہم اٹیسٹ نہیں کرتے. صحیح. اچھا سر, ویسے ایک کیونکہ اب ہم عمومی رائے ہموار کر رہے ہیں تو ان کو ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو یہ بتائیں کہ اگر ہم اس سسٹم کے تھرو نہیں آتے تو کیا اس کا کوئی الٹرنیٹیو سسٹم ہے ڈگری اٹیسٹیشن؟ نہیں, اس کا کوئی الٹرنیٹ سسٹم نہیں ہے, اور آن لائن ڈگری اٹیسٹیشن کے لیے ای پورٹل پہ رجسٹر ہونا وہ لازمی ہے, اور اسی سسٹم کے ذریعے جو ہے نا ڈگری اٹیسٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی متبادل سسٹم نہیں ہے.
اچھا سر، ابھی موجودہ ایچ ای سی نے بہت ساری شاندار قسم کی پالیسیز بنائی ہیں اور یہ سارا کچھ، تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ کتنی یوزفل ہیں ہماری مطلب جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے؟ یہ جو یوزفلنس تو اس کی یہ ہے کہ فریکوینٹلی ہم امپلائر سے بھی اور مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے بھی ان کی ریکویسٹس آتی ہے ہمارے پاس ڈگری ویریفیکیشن کے لیے، اور تھرو آؤٹ دا ورلڈ. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کسی کی اٹیسٹیشن نہیں ہوتی تو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. ایون یہاں پہ بھی لوکلی بھی اور فارن میں بھی جب تک ایچ ای سی کی اٹیسٹیشن اسٹیمپ نہیں ہوتی اور ان کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے نا وہ نہیں ہوتی، وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. اچھا سر، جو نئے چیئرمین آئے مختار صاحب، تو انہوں نے آتے ساتھ کافی زیادہ کام کیا ہے اس میں ایچ ای سی میں، اور بہت سارے ریولوشنری قسم کے کنسیپٹ ہیں. سر کیا سمجھتے ہیں ان کی پروگرس جو ہے وہ کتنی بینیفیشیل ہوگی آگے چل کے ایچ ای سی کے لیے؟ ہاں بالکل. چیزیں انیشیلی جب سٹارٹ ہوتی ہے تو اس وقت ان کی یوٹیلیٹی اتنی نظر نہیں آتی، لیکن جب وہ میچور ہوتی ہے تو کچھ عرصے بعد جو ہے نا وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل R&D میں مختلف پروجیکٹس ہے، اسی طرح جو ہے نا اسکالرشپس کے اسٹوڈنٹس جب اسکالرشپس کے لیے باہر جاتے ہیں تو اس وقت تو نظر نہیں آتا، لیکن جب وہ باہر سے نالج لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ پھر وہ امپارٹ کرتے ہیں یونیورسٹیز میں تو پھر جو ہے نا اس کا بینیفٹ جو ہے نا، تو کافی سارے ایسے انقلابی اقدامات کیے ہیں ڈاکٹر مختار صاحب نے، جو کہ نیئر فیوچر میں جو ہے نا ان کے ثمرات جو ہے نا انشاءاللہ پاکستان میں جو ہے نا اور پوری دنیا میں جو ہے نا لوگ دیکھتے ہیں. اچھا سر، ابھی کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت کلوزنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو جاتے جاتے آپ کا ہم آخری کلوزنگ میسیج لیں گے اور سر آپ کا بھی لیں گے. تو بس یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ ایڈمیشن لیتے وقت ایچ ای سی کے ریکگنائز یونیورسٹیز میں جو ہے نا ایڈمیشن لیں، کیونکہ جب اتنا پیسہ اور اتنا ریسورسز اور اتنا ٹائم اپنا جو ہے نا وہ کنزیوم کرتے ہیں تو اس کے لیے اس کو چاہیے کہ ریکگنائز یونیورسٹیز اور ریکگنائز کیمپس سے پڑھے. اور اس کے لیے فریکوینٹلی ہمارے ڈویژن جو ہے نا وہ نیوز پیپر میں بھی ایڈورٹائزمنٹ دیتی ہے، ہمارے ویب سائٹ پہ بھی جو ہے نا ریکگنائز یونیورسٹیز اور جو لیگل وہ ہے یونیورسٹیز ان کی لسٹ اویلیبل ہے، ان سے استفادہ کر سکتے ہیں تاکہ بعد میں ان کو کوئی پریشانی نہ ہو. جی وقار. میری طرف سے تو ان پٹ یہی ہے کہ اپلیکنٹس کو چاہیے کہ ایک دفعہ جب وہ ڈگری اٹیسٹیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہوں تو ہمارے ایک یوزر مینول اویلیبل ہے ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ، تو کائنڈلی اس کو ایک دفعہ وہ ریڈ کر لیا کریں تاکہ کسی طرح کا جیسے وہ پروگرام ٹائٹل کا اکثر جو ایشوز آتے ہیں وہ نہیں آئیں گے. اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا اپلیکنٹ سے کہ اگر کسی طرح کا بھی ان کو ایشو آتا ہے تو کائنڈلی ہمیں کال سینٹر پہ کنوے کریں میسیج اپنی کمپلین ادھر ہمیں رجسٹرڈ کریں، اور اس کے علاوہ ہمارا جو ای میل ایڈریس دیا گیا اس پہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ چاہیے کہ اپلیکنٹس جب آ جائیں ایک دفعہ اٹیسٹیشن کروانے کے لیے تو یہ ایچ ای سی ان کو اسی دن ہی اٹیسٹ کر کے واپس دے دیتا ہے. تو کائنڈلی اس کو انشور کیا کریں تاکہ یہ جو یوزر مینول ہے، تاکہ کچھ اکثر جیسے آپ نے اپلیکنٹس کی بات کی ہے کہ وہ لوگ جو پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کے لیے وہ بہت آسان سا بنا کے ہم نے رکھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ ہم ان کو لاسٹ پہ جب وہ ڈگری ٹیسٹ ہوتے ہیں ہم فیڈ بیک کی آپشن بھی لیتے ہیں. ان کو فیڈ بیک کا میسیج آتا ہے تو کائنڈلی وہ فیڈ بیک بھی ہمیں پٹ کریں تاکہ ہم اپنے اس سسٹم کو اور مزید بہتر کر سکیں. اور یہ جب سے ہم نے یہ سسٹم لانچ کیا ہے ود ان 9 months ہم اس ٹائم 2 lakhs سے زیادہ جو ہے ڈاکومنٹ اٹیسٹ کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سو مچ سر. جی دوستو، امید ہے آج کا پروگرام آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہا ہوگا، اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ملتے ہیں نئے سیشن میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنے میزبان کامران جمیل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.